ہر لمحہ فیضان ہے تیرے حسین کا، خرم قسم خدا کی میں اس کا غلام ہوں، جو شخص بھی غلام ہے تیرے حسین کا۔ میں ملبس ہوں انتہائی ادب سے جناب ایک بار نقوی صاحب سے دعائیں آج کے من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الابتحی مکی المدنی العربی السراج مضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد محبوب إله رب العالمين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومتقن في كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى مظلوم الحسين وعلى شهيد الحسين عزاداران سید الشہداء، آپ نے مسلسل مجالس عزا میں فرش عزا پہ بیٹھ کے اہل بیت کے فضائل بھی سنے، اہل بیت کے مصائب بھی سنے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اہل بیت کے فضائل ہی اہل بیت کے مصائب ہیں، اور اہل بیت کے مصائب ہی اہل بیت کے فضائل ہیں۔ آج میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں فضائل پڑھوں، جتنی دیر بھی گفتگو کروں گا مصائب کی ہی گفتگو کروں گا۔ اور یہ سن لیجیے کہ مکے کے قریب ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے طائف۔ طواف کی وجہ سے اس کا نام پڑا طائف۔ اس میں ایک قبیلہ آباد تھا جس قبیلے کا نام
بنو سکیف بھی کہتے ہیں اور بنی ثقیف بھی بولا جاتا ہے۔ یہ انتہائی ٹھنڈا علاقہ، مکہ میں جب گرمی ہوتی تو لوگ اس گرمی سے بچنے کے لیے طائف جاتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے جیسے ہمارے ہاں مری ہے یا شمالی علاقہ جات ہے۔ تو طائف میں قبیلہ تھا بنی سکیف یا ثقیف۔ رسول خدا گئے وہاں پہ تبلیغ کرنے۔ جب نبی تبلیغ کرنے گئے، نبی کو پتھر مارے گئے، سر سے لے کے پاؤں تک نبی خون میں گلتا۔ بنی ثقیف قبیلے کے سربراہ کا نام تھا عروہ ابن مسعود۔ یاد رکھیے گا کیا نام تھا؟ عروہ ابن مسعود۔ اسے پتا چلا کہ مکہ سے کوئی آیا ہے، تو اس نے کہا جو بھی مکہ سے آیا ہے اسے میرے پاس لایا جائے۔ پیغام نبی مکرم تک پہنچا۔ نبی عروہ ابن مسعود کے گھر گئے۔ نبی کی حالت کیا ہے؟ سر سے لے کے پاؤں تک نبی زخمی ہے، پورے جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ عروہ نے کہا آپ کہاں سے آئے؟ جناب مصطفیٰ نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہیں؟ نبی نے کہا تبلیغ کرنے۔ کس کی تبلیغ کرنے آئے ہیں؟ نبی نے کہا اپنے اللہ کی، اپنے اللہ کی تبلیغ کرنے آیا ہوں۔ عروہ نے کہا کوئی دلیل ہے؟ نبی نے کہا میں نے کہہ دیا ہے، بس یہی دلیل ہے۔ میں نے کہا ہے کہ اللہ ہے، میری زبان سے نکلنا ہی دلیل ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ فضائل نہیں، اپنے ذہن میں مسائل بھی رکھیے گا۔ چیز ہے کہ جملے فضائل کے ہیں، لیکن ذہن میں مسائل بھی رکھیے گا۔ میں آپ کو ایک جگہ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، بلکہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اپنی سابقہ 9 مجالس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جناب عروہ کیا کہا؟ تمہارے پاس دلیل؟ نبی نے کہا میں نے کہا ہے کہ اللہ ہے، اسے مانو۔ کلام ہوا نبی کے ساتھ۔ وہ جناب مصطفیٰ سے اتنا متاثر ہوا کہ اگلے دن عروہ آگے آگے تلوار لے کے جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے مصطفیٰ ہے، اور عروہ اپنے قبیلے اور دوسرے قبیلوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی بھی محمد کی طرف بڑھا تو میں اپنی تلوار سے اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا۔ پھر یہی عروہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، صلح حدیبیہ مشرکین مکہ اور جناب رسول خدا کے درمیان جب صلح حدیبیہ ہوئی تو یہ ثالث تھا، جج تھا۔ عروہ بن مسعود کیا تھا؟ اس صلح حدیبیہ میں دونوں گروہوں کے درمیان جج کون تھا؟ عروہ بن مسعود۔ عربوں کا ایک دستور تھا کہ عرب اگر کسی کو دھمکی دیتے نا تو اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتے۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا اس بات کی علامت ہوتا کہ یہ دوسرے کو دھمکی دے رہا ہے، اور اگر عرب کسی پہ الزام لگاتے تو اگلے کی داڑھی پہ ہاتھ رکھتے۔ کسی کو دھمکی دینی ہو تو اپنی داڑھی پہ، کسی پہ الزام لگانا ہو تو اگلے کی داڑھی پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ اب جب صلح ہو رہی تھی، درمیان میں عروہ بیٹھا تھا، کیا ایک کافر نے اٹھ کے جناب مصطفیٰ کی داڑھی میں ہاتھ رکھنا چاہا کہ اس نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے کہا ہاتھ پیچھے کا، نہیں تو میری یہ تلوار تیرے ہاتھ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے۔ وہ ڈرا، اس نے ہاتھ پیچھے کیا۔ پتہ چل گیا آپ کو عروہ کون ہے؟ بنی سکیف، اس قبیلے کا سربراہ۔ اللہ نے اسے دیے 2 بیٹے، ایک کا نام ابو برہ
ایک کا نام ابو عبیدہ، دو بیٹے، ایک کا نام ابو برہ، دوسرے کا نام ابو عبیدہ۔ پھر یہ جمع ہوئے، اللہ نے جناب ابو عبیدہ کو بیٹا دیا جس کا نام تھا مختار۔ مختار سقفی ہم کیا لیتے ہیں نام؟ مختار بن ابو عبیدہ سقفی بن عروہ بن مسعود، یہ سلسلہ چلا۔ بات پہنچی ہے میری آپ تک؟ اگر آپ تک بات پہنچ گئی ہے تو مزید توجہ کیجئے۔ ابو عبیدہ کو بیٹا ملا جس کا نام تھا ابو جناب مختار۔ ابو برہ کو اللہ نے دی دو بیٹیاں، ایک بیٹی کا نام لیلا، دوسری بیٹی کا نام فروا۔ دن گزرے نہیں پہنچا میرا مجمع۔ ابو برہ کو دو بیٹیاں ملی، ایک کا نام لیلا، جو ام لیلا کہتے ہیں نا ممبر پہ بیٹھ کے، یہ غلط ہے، ان کا نام ہی لیلا ہے۔ دوسری بیٹی کا نام کیا ہے؟ فروا۔ وقت گزرا، وہ علی کے پاس آیا ابو برہ، آ کے کہنے لگا کہ اے علی، ہمارے باپ نے رسول خدا سے بڑی وفا کی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے وفا کریں۔ علی نے کہا اے ابو برہ، جو تم نے دین سے وفا کی ہے، علی چاہتا ہے کہ تمہیں اس کا اجر دے۔ علی چاہتا ہے کہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس نے کہا مولا وہ اجر کیا بنتا ہے؟ جناب علی نے کہا اے ابو برہ، تیری فروا بیٹی کی شادی اپنے بیٹے حسن سے کرواؤں گا، اور لیلا کی شادی اپنے بیٹے حسین سے کرواؤں گا۔ ہوگی آپ، لیلا کی شادی ہوگی جناب حسین سے، فروا کی شادی ہوگی جناب حسن سے۔ اللہ نے جناب حسین کو ایک بیٹا دیا جس کا نام رکھا علی۔ نہیں ہے میرا مجموعہ میرے ساتھ؟ آج کی رات مسائل بیان کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ایک بیٹا دیا جس کا نام رکھا علی اکبر۔ اتنا حسین بیٹا، ناز بھی بڑے اٹھائے۔ ایک یہودی سویا، خواب میں دیکھا، اس نے بڑی دعائیں کی کہ اے اللہ مجھے اولاد دے، تجھے عیسیٰ کا واسطہ، تجھے موسیٰ کا واسطہ۔ وہ سویا، خواب میں جناب مصطفیٰ ہے۔ جناب مصطفیٰ کو وہ یہودی دیکھ کے کہتا ہے کیا آپ موسیٰ ہیں؟ کہا نہیں۔ کیا آپ عیسیٰ ہیں؟ کہا نہیں۔ یہودی نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ کہا میں عیسیٰ اور موسیٰ کا سردار نبی محمد ہوں۔ تو نے دعائیں اتنی کی ہیں کہ اللہ تجھ پہ رحم کھا کے مجھے کہتا ہے محمد اس کے خواب میں جا اور اس کی جو بھی حاجت ہے اسے پوری کر کے آ۔ اے یہودی، میں تیری حاجت پوری کرنے آیا ہوں اللہ کے حکم سے، اور اب میں تجھے حکم دے رہا ہوں مدینے چلا جا، مدینے میں میرا بیٹا رہتا ہے جس کا نام حسین ہے، وہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ اگلا دن ہوا، یہودی اٹھا، مدینے آیا، جناب حسین سے کلام کیا۔ حسین تو جانتے تھے کہ رات میں کیا ہوا، خواب میں کیا ہوا۔ جب بیٹھے بیٹھے حسین نے کہا اے یہودی صبر کر، مجھے اپنے بیٹے کو بلانے دے۔ جناب حسین نے جناب اکبر کو بلایا۔ جیسے ہی اکبر آیا نا یہودی کے سامنے، یہودی پاؤں پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے خواب میں اسی کو تو میں نے دیکھا ہے۔ اسی کو تو دیکھ کے آیا ہوں خواب میں، یہی تو خواب میں مجھے آ کے کہتا ہے کہ جہاں میرا بیٹا حسین رہتا ہے۔ اس وقت حسین روئے اور رو کے کہنے لگے جسے تو نے خواب میں دیکھا ہے وہ نانا ہے،
جسے تو اب دیکھ رہا ہے یہ اس کا نواسا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ تو جو ہے نا یہ یہودی مسلمان ہو گئے، بات گزرا کیونکہ مدینے کے اطراف میں یہودی زیادہ رہتے تھے۔ ایک دن پھر ایک یہودی حسین مولا کے پاس آیا، آگے کہنے لگا اچھا آیا کیسے کہ ایک دن جناب اکبر مدینے کی گلی سے گزرے نا تو ایک یہودی نے جناب اکبر کو دیکھ لیا، فوراً آیا جناب حسین کے پاس، آگے کہنے لگا اے حسین میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے آپ کے بیٹے اکبر جیسا بیٹا دے۔ حسین نے کہا میں دعا نہیں کرتا، میں دعا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اے حسین آپ دعا کیوں نہیں کریں گے؟ مولا حسین نے کیوں لگا؟ مولا کہتے ہیں کہ اکبر جیسا اگر بیٹا ہو اور اس کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو برداشت کر لے گا؟ اس نے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا کانٹا لگنا تو دور کی بات ہے، اس کے منہ سے اف بھی نکلا تو میں مر جاؤں گا، لہذا میرے لیے ایسے بیٹے کی دعا مت کرنا۔ یہودی کو دیکھ کے جناب حسین نے کہا تو سن کے رو رہا ہے، ایک وقت آئے گا یہی اکبر ہوگا، اسی کا سینہ ہوگا، سینے میں برچھی ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا اور میں اس کے سینے سے برچھی کا ڈھال نکالوں گا۔ اجرکم اللہ، چلتے آئیے سفر کرتے آئیے۔ میں ایک روایت کو نہ چھوڑ گیا، جب اکبر پیدا ہوئے نا تو مولا نے جشن منایا۔ مجھے لگتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن حسین سے زیادہ تھکے ہوئے نہیں ہیں، لیکن بیٹیوں سے پیدا ہوئے، مولا نے جشن منایا، لوگ مبارک دینے آتے، مولا ہر آنے والے کو تحفہ دیتے، آنے والا تحفہ لیتا خوش ہو کے چلا جاتا۔ جب ہر ایک نے مولا حسین کو مبارک دے دی نا تو سب سے آخر میں علی کی بیٹی زینب آئی۔ زینب نے اکبر کو دیکھا، حسین نے زینب کو دیکھا، زینب اکبر کو دیکھ رہی ہے، حسین زینب کو دیکھ رہی ہے۔ یا کچھ دیر گزری، کچھ دیر گزرنے کے بعد جناب زینب نے کہا اے حسین تو نے ہر آنے والے کو تحفہ دیا ہے، بہن کو تحفہ نہیں دے گا؟ حسین روئے، رو کے کہتے ہیں کہ اے زینب ہر ایک کو تحفہ دیا ہے اپنی مرضی سے، تجھے تحفہ دوں گا تیری مرضی سے۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا جناب زینب نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، امام تھا سمجھ گیا، جھولے کے پاس گیا، اکبر کو اٹھایا، زینب کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتا ہے اے زینب میں نے اکبر تجھے تحفے میں دیا، لیکن اتنا یاد رکھ لمبے عرصے کے لیے دے رہا ہوں، تھوڑے عرصے کے لیے مانگوں گا، اگر بچ گیا تو پھر تجھے واپس بھی کر دوں گا۔ پھر راوی روایت کرتا ہے اتنا پیار تھا اکبر سے حسین کو کہ ہر نماز کے بعد جناب زینب کے گھر جا کے اکبر کا چہرہ دیکھتے، بلکہ اس حد تک روایت میں لکھا ہے کہ رات کئی بار اٹھ کے اکبر کے جھولے کے پاس آ کے کہتے تھے میرا نانا جب بچپن میں ہوتا ہوگا تو ایسے ہی سوتا ہوگا۔ اتنا پیار تھا حسین کو نانا سے کہ اللہ نے حسین کو نانا ہی عطا کر دیا۔ یہ پیار تھا نا، اٹھتے
اور اکبر کا چہرہ دیکھتے. وقت گزرا، جناب اکبر ہوئے 13 یا 14 سال کے. تو یہ واقعہ سنی اور پھر میں مسائل کی طرف بڑھوں. میری بات پر پہنچ گئی نا کہ کون اکبر، کتنے نازوں سے پالا گیا اکبر، اور کتنے کتنے جناب اکبر کے ناز اٹھائے گئے. جناب اکبر آئے، مولا حسین بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں. اکبر آ کے کہتے ہیں کہ بابا مجھے انار چاہیے. انار کا موسم بھی. حسین کو کیا کہا کہ بابا مجھے انار چاہیے. یا قبلہ باقر مجلسی لکھتے ہیں حسین نے اپنے ہاتھ کو مسجد کے ستون کی طرف بلند کیا. جب ہاتھ نیچے کیا نا تو ہاتھ میں جنت کا ایک انار تھا. انار کے دانے نکالے، اپنے بیٹے کے منہ میں دینا شروع کیے. میں کہتا ہوں یا حسین جی وہی اکبر ہے نا، جب وقت آئے گا تو اس سے پانی مانگے گا تو اس وقت کیا کرے گا؟ اللہ آپ کی عزتوں کو، اللہ آپ کے گریہ کو، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. بس میں آ گیا اپنی منزل پہ. 15 شعبان 42 ہجری بھائی نے اکبر دیا بہن کو. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، فوجیوں کے لشکر. یا زینب کے خیمے پہ آ کے حسین نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جیسے ہی جناب حسین نے جناب زینب کے خیمے پہ آ کے آیت تطہیر کی تلاوت کی نا، یہ جناب زینب نے کہا اے اماں فضا ذرا توڑ کے جا تو صحیح، کسی نے بڑے عرصے کے بعد ہمیں ویسے بلایا ہے جیسے نانا محمد بلایا کرتے. رسول آ کے یہی کہتے تھے نا انما یرید اللہ لیذھب. جاؤ جا کے دیکھ سوالی کون ہے. جناب فضا گئی، دوڑتی ہوئی روتی ہوئی واپس آئی. اگر آپ کا ذہن کربلا میں ہے تو اسی جملے پہ ماتم شروع ہو جائے گا. آپ کی آنسوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، آپ کی آنکھوں کی عبادت شروع ہو جائے گی. جیسی دوڑتے ہوئے جناب فضا واپس آئی نا تو جناب زینب نے کہا اے فضا اتنی جلدی واپس کیوں آئی ہے؟ مجھے بتا سوالی کون ہے؟ جو مانگے گا میں عطا کروں گی. اس وقت جناب فضا ہوئی اور رو کے کہنے لگی اے علی کی بیٹی، سوالی کوئی اور نہیں، سوالی تیرا بھائی حسین ہے. سوال کوئی اور نہیں، سوال اکبر کی جوانی ہے. نہیں اپنے ہاتھوں کو سینوں پہ مارنا ہے. اکبر سننے کے آداب ہوتے ہیں. اکبر سننے کا ادب یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہو، ہاتھ سینے پہ ہو، زبان پہ ہاتھ جوانی کی صدائیں بلند ہونی چاہیے. اب جناب زینب نے کہا اے فضا حسین کو بلا. اب حسین جب خیمے میں داخل ہوئے جناب زینب نے اپنے بھائی کے ماتھے پہ بوسہ لیا، بلکہ ایک جملہ اور بھی کہا کہ اے فضا زینب کو کہو کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکے گی کیونکہ میرے جسم میں زخم اتنے زیادہ ہیں. ایک روایت بتاؤں آپ کو، حسین باجار صاحب نے ایک روایت لکھی کہ حسین جب چلتے تھے نا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی زخم چل رہا ہے. جیسے کوئی زخم، سر سے لے کے پاؤں تک زخمی، سر سے لے کے پاؤں تک خون ہی خون. اس وقت جناب زینب نے کہا اے فضا بھائی حسین کو جا کے کہو کہ اگر تو علی کا بیٹا ہے نا تو میں بھی علی کی بیٹی ہوں، میں تجھے دیکھ لوں گی. جناب حسین خیمے میں آئے، کہا اے زینب جو امانت دی تھی امانت واپس لینے آیا ہوں. جناب زینب نے جناب اکبر کو بلایا، پیشانی پہ بوسہ دیا. اکبر کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور دے کے کہا اے حسین اکبر لے جا، لیکن ایک بات تو بتا کہ مٹی میں کھیلنے کی عمر 5 دن کی ہوتی ہے یا مٹی میں کھیلنے کی عمر 18 سال کی ہوتی ہے؟ اس وقت حسین نے کہا اے بہن زینب مٹی میں کھیلنے کی عمر 5 دن کی ہوتی ہے. اس وقت جناب زینب نے کہا اے حسین پھر دھیان سے لے
آواز چھوڑیے گا اپنی آوازوں کو. جب تیار کر کے چھوڑا نا جناب اکبر کو تیار کیا اور میدان کی طرف بھیجا نا, ہر خیمے میں جناب اکبر گئے. علماء نے لکھا ہے کربلا کا واحد شہید ہے علی اکبر کہ جس کی روانگی پہ مستورات نے پتھروں سے ماتم کیا. اللہ اکبر, ہائے جوانی, اللہ جانے میرا مجمع کن خیالوں میں بیٹھا ہے. آج دیکھیے شب عاشور ہے, آج زہرا کے لال کی آخری رات ہے. کل ہم شام غریبہ منائیں گے. آج ماں کے پاس بیٹا موجود ہے, آج بہن کے پاس بھائی موجود ہے, لیکن جو کل رات آئے گی نا, ماں بیٹے کو روئے گی, بہن بھائی کو روئے گی. اب ایک راوی روایت کرتا ہے کہ ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے خیموں سے اکبر نہیں آ رہا بلکہ کوئی جنازہ آ رہا ہے. جیسے اکبر خیمے سے نکلا ہمیں ایسے لگا کہ اکبر نہیں ہے, جوان نہیں ہے, بلکہ کوئی جوان ہے اور اس کا جنازہ خیمے سے آ رہا ہے. اب جیسے اکبر خیمے سے نکلا, ودا کر کے نکلا, اکبر چند قدم آگے بڑھا, جب پیچھے سے آواز آئی اے اکبر, ہر ایک کو تو نے ملا ہے, وہ اپنے بھائی وہ سجاد کو مل کے جا, وہ تیرا سجاد وہ تجھے ملنے آیا. اللہ اللہ آپ کے ماتم کو قبول کرے. سجاد کو سینے سے لگایا, تسلی سے روئیے. کربلا کے جتنے بھی شہید ہیں, علماء نے لکھا چودھری صاحب کہ حسین نے ہر شہید کو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ بھیجا پھر بلایا. یعنی عباس کو بھیجا پھر بلایا, بھیجا پھر بلایا. جب تیسری مرتبہ بھیجا تو پھر نہیں بلایا. جتنے بھی شہید تھے 3 مرتبہ حسین نے انہیں بھیجا, 3 مرتبہ انہیں واپس بلایا. کربلا کا واحد اور اکلوتا اور اکیلا شہید اکبر جسے حسین نے 18 مرتبہ بھیجا بھی 18 مرتبہ بلایا. حسین اکبر کو بھیجتے پھر کہتے ہیں اکبر آجا مجھے ماتھا چومنے دے, بھیجتے پھر کہتے اکبر آجا مجھے پیشانی چومنے دے, بھیجتے پھر بلاتے اے اکبر مجھے ہاتھ چومنے دے, بھیجتے پھر بلاتے اے اکبر مجھے رخسار چومنے دے. جب 18ویں مرتبہ جناب حسین نے جناب اکبر کو بھیجا, راوی روایت کرتا ہے جیسے کہ 18ویں مرتبہ جناب حسین نے جناب اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا اور کہا اے اکبر آپ جا اور جا کے جنگ کر. اب جیسے ہی اکبر گھوڑے پہ آیا, حسین نے اپنی کمر کو سیدھا کیا, اکبر نے گھوڑے کو چلایا, حسین نے قدم بڑھائے, اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, حسین نے دوڑنا شروع کیا. اب راوی روایت کرتا ہے اکبر نے گھوڑے کو تیز کیا, حسین نے قدم تیز کیے, ایک منزل آئی, حسین کے پاؤں اونچے, حسین زمین کربلا پہ گرے. جائے کالے برقعے والی بی بی اکبر کے گھوڑے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے اے اکبر رک جا, میں نے چٹیاں پیس پیس کے کھالا ہے, اور تیرے مرنے سے پہلے اور میرا حسین. یہی ہم بنتا ہے جوان کو رونے کا. اکبر رک جا, وہ میں نے چکیاں پیس پیس کے بالا ہے, اور تیرے گرنے سے پہلے میرا حسین مر جائے گا. کہ اکبر واپس لوٹے. اکبر نے ہاتھ جوڑے, جوڑ کے کہا ہے بابا کیا میرے نصیب میں شہادت نہیں؟ کیا میرے نصیب میں شہادت نہیں؟ حسین نے کہا اے اکبر اب جا, تجھے حسین نہیں بلائے گا,
لیکن اپنے باپ پہ منت لا، جب تو گھوڑے پہ بیٹھے نا، تیرے گھوڑے کا منہ ہوگا فوجوں کی طرف، اپنا منہ تو پیچھے رکھنا تاکہ میں تیرے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ خدا کی قسم راوی روایت کرتا ہے اکبر نے گھوڑا دوڑایا، پیچھے حسین کو دیکھا، حسین دیکھتے ہیں اکبر کے چہرے کو، جو اچانک حسین نے دیکھا اکبر فوجوں میں گم ہوا۔ میری توجہ رکھیے گا، اکبر فوجوں کی بھیڑ میں گم ہوا۔ جیسے میں جہاں پہ رک کے جملہ کو اشارہ سمجھیں گے، اللہ کر میں اشارہ سمجھا رہا ہوں اور آپ اشارہ سمجھ جائیں۔ حسین واپس آئے، اپنے خیمے پہ بیٹھے ہیں، بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، حضرت کے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ نہیں سمجھا میرا مجمع میرے اشارے کو؟ جیسے بندے کو جب بہت زیادہ پریشانی ہونا وہ اپنے ہاتھ ملتا ہے، کہ جناب لیلا نے جناب فضا کو کہا اے فضا حسین کو دیکھتی رہے، اگر حسین کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جائے تو سمجھ جانا میرے اکبر کی شہادت ہو گئی ہے۔ اب حسین کا چہرہ تھا میدان کی طرف، جب توڑ کے جناب فضا آئی جناب لیلا کے بعد، جناب لیلا نے کہا اے فضا تو نے کیا دیکھا ہے؟ فضا کہتی ہے میں نے حسین کا چہرہ تو نہیں دیکھا، لیکن میں نے اتنا ضرور دیکھا ہے حسین کی اب حالت ایسی ہے، اٹھتا ہے تو بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھتا ہے تو اٹھ نہیں سکتا، اور حضرت کے ہاتھ، حضرت کے ہاتھ، ہائے 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 جوانی، اکبر کے بعد تو جوانی ختم ہو گئی، حضرت کے ہاتھ مر رہا ہے۔ اب جملہ سنیے گا، جناب اکبر نے کیا حملہ، یہ جو جملہ میں پڑھ رہا ہوں یہ علی نقی نقن صاحب کا جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، توجہ اگر آپ کی ہو گئی اسی پہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ علی نقی نقن صاحب کہتے ہیں کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ ہاشمیوں کو سینے پہ وار کرے، کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ ہاشمی جوان کے سامنے آ کے ہاشمی جوان پہ حملہ کرے۔ وہ فرماتے ہیں پھر پوچھو اکبر کے سینے میں برچھی لگی کیسے؟ توجہ، علی نقی نقن صاحب کہتے ہیں اکبر کے سینے میں بھی برچھی کبھی نہ لگتی۔ حالت کیا تھی؟ جب ظالموں نے حملہ کیا جناب اکبر سینے سے جناب سے زمین کربلا پہ آئے، 200 آدمی اکبر کے پاس آئے، 5 آدمیوں نے اکبر کے بازو پکڑے، حسین نے سینے میں برچھی ماری، جیسے ہی برچھی لگی حسین کا اکبر زمین پہ گرا، یا حسین نے کہا اے بابا اکبر گر گیا ہے، اکبر کی مدد کرو۔ اکبر نے کیا کہا؟ بابا میں گر گیا۔ حسین نے سنا، چلنا شروع۔ علامہ دربندی فرماتے ہیں پوری دنیا کا واحد اور اکلوتا باپ ہے حسین، جو اپنے بیٹے کے قاتلوں سے پوچھتا تھا میرا اکبر کہیں نظر تو نہیں آیا؟ اور آگے انہوں نے جملہ لکھا اپنے بیٹے کے قاتلوں سے پوچھتا تھا میرا اکبر کہاں ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں علامہ دربندی کہ جیسے ہی حسین یہ پوچھتے تھے نا، وہ جو قاتل تھے وہ 10 بندوں کی ٹولیاں بنا کے کوئی ادھر چلا جاتا، کوئی ادھر چلا جاتا، کوئی آگے چلا جاتا، کوئی پیچھے چلا جاتا، اور وہ ہنس کے کہتے اے حسین تیرا اکبر ادھر ہے، حسین ادھر چلے جاتے، ادھر والے کہتے تیرا اکبر ادھر ہے، حسین ادھر چلے جاتے۔ اور علامہ مجر سے لکھا ہے پدر پر لاش پسر زانو بزانو رسید، اور جیسے بچہ بچپن میں کونیوں کے بل چلتا ہے، حسین اکبر کی لاش پہ وہ کونیوں کے بل چل کے آئے۔ آخری جملے رسے میں روایت ملتی ہے کہ ایک آدمی ملا جناب حسین کو، یہ کوئی عام نہیں تھا، یہ خضر نبی تھا۔ جناب حسین نے کہا
تو نے میرے اکبر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک جوان دیکھا ہے، لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے اس جوان کا باپ زندہ تھا ہو۔ حسین نے اپنی کمر کو سیدھا کیا اور سیدھا کر کے کہا اس جوان کے باپ میں حسین ہوں۔ اس نے کہا میں مانتا ہی نہیں کہ اتنا جوان مر جائے اور باپ زندہ ہو۔ حسرت کی آواز نکال کے جناب حسین نے کہا تو مان نہ مان، بیٹا تو میرا ہی تھا نا۔ اب جملہ سنیے گا۔ اب حسین اکبر کی لاش پہ پہنچے، منظر کیا ہے؟ اکبر نے حسین کو دیکھا، ایک ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھا اور رکھ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے حسین آپ پر آپ کے بیٹے کا سلام ہو۔ حسین نے کہا اے اکبر، ایک ہاتھ اٹھاتا ہے دوسرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتا؟ اکبر نے کہا بابا مجبوری ہے، سینے میں برچھی ہے، ایک ہاتھ برچھی پہ ہے ایک ہاتھ ماتھے پہ ہے۔ اس وقت جناب حسین نے کہا اے اکبر برچھی کس نے ماری؟ اکبر نے کہا بابا حسین ابن نویر نے نکالی کیوں نہیں؟ بابا حسین نے جب مجھے برچھی ماری نا تو اس نے یہ کہہ کے میرے سینے میں برچھی توڑ دی کہ سنتے آئے ہیں حسین بڑا صابر ہے، آج جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالے گا، ہم مان جائیں گے کہ حسین صابر ہے، خدا کی قسم ہے۔ اتنا جملہ سننا تھا یا اکبر کی برچھی میں حسین نے ہاتھ ڈالا، جیسے ہی اکبر کی برچی میں حسین نے ہاتھ ڈالا نا حسین کا بدن لرزا، جیسے ہی حسین کا بدن لرزا نا علامہ دربندی یہاں پہ جملہ لکھتے ہیں حسین نے کہا اے اکبر لرز کیوں رہا ہے؟ حضرت اکبر نے کہا اے بابا تیرا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں، میں نہیں لرز رہا، زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا ہے، زمین لرز رہی ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا اکبر کو دیکھ کے جناب حسین نے کہا اے اکبر برچی میں نکالنے لگا ہوں، وہ سامنے میں آدم آ گیا ہے، نوح کھڑا ہے، ابراہیم کھڑا ہے، اسماعیل کھڑا ہے، محمد بھی ہے، بابا علی بھی ہے، ماں زہرا بھی ہے، بھائی حسن بھی ہے، یہ ہمارا امتحان دیکھنے آئے ہیں۔ جناب اکبر نے کہا اے بابا برچی نکالیے، برچی نکالیے۔ اب حسین نے اپنا زانو اکبر کے سینے میں رکھا، برچی میں ہاتھ ڈالا، اب برچی نہیں نکلی، اکبر کا کلیجہ نکلا، جیسے کلیجہ اکبر کا حسین کے ہاتھوں پہ دیکھا، ابراہیم نے اسماعیل کو کہا اے اسماعیل اور واپس جائے، ہم حسین یہ حق بنتا ہے، یہی حق بنتا ہے۔ اے اسماعیل آپ واپس جائیں، ہم اور ہیں۔ اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، اللہ اس مجلس کو قبول کرے۔ شب عاشور کے صدقے میں جس مومن نے میرے زندگی میں جو دعا لگائی ہے قبول فرمائے۔ بس ایک دعائیہ جملہ، اچھی تو نکل گئی، باپ ہے 57 سال کا، بیٹا ہے 18 سال کا۔ اب حسین کی حسرت تھی کہ اکبر کو میں زندہ خیمے لے جاؤں، اکبر کو اٹھاتے ہیں، اکبر اٹھتا نہیں۔ جناب حسین نے کہا اے اکبر تھوڑا اپنے باپ کا ساتھ دے، یا اللہ اکبر کہہ کے اپنی پشت پہ حسین نے اکبر کو اٹھایا۔ منظر کیا ہے؟ اکبر کے دونوں پاؤں زمین کے ساتھ
خط کھینچتے آ رہے ہیں، لکیر بناتے آ رہے ہیں، اور حسین اکبر کو کہتے ہیں اکبر بس تھوڑی دیر اور، اجرکم اللہ، اکبر بس تھوڑی دیر اور۔ جب وہی بندہ جو جاتے ہوئے میرا سامنے آیا، آ کے کہنے لگا اے حسین اب میں مان گیا ہوں کہ اکبر تیرا بیٹا ہے۔ حسین نے کہا پہلے میں کہتا رہا تو نے نہیں مانا، اب تو کیسے مان گیا؟ اس وقت وہ رو کے کہتا ہے اے حسین جب تو جا رہا تھا تیری داڑھی کے بال کالے تھے، آج تو آ رہا ہے اور تیری داڑھی سفید۔ اے اللہ تجھے سلمے کا واسطہ، آج کی رات کے صدقے میں حاضرین کی حاجات کو پورا فرما۔ بیت محمد و اہل بیت محمد جو بیمار ہیں، آل محمد کا صدقہ انہیں شفا عطا فرما۔ جنہوں نے ماتم کیا، جنہوں نے گریہ کیا، جو حسین کے جوان اکبر کو رو رہے ہیں، یا اللہ ان کو اپنی اولاد نصیب فرما، جن کی گودیں آباد نہیں ان کی گودوں کو آباد فرما۔ شوکت رضا استی صاحب کو، ان کی بیٹی کو فرزند ارجمند عطا فرما۔ علی رضا ملک ملیح صاحب کے بیٹے خالق اکبر انہیں، اور سید محمد عمران انہیں، اور باقی جو بھی بے اولاد ہیں ان کی گودوں کو آباد فرما۔ ذاکر صاحب کے بیٹے کو خالق اکبر اولاد نرین عطا فرمائے، ان کے بچے بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ ملک منیر صاحب کی طرف سے روزانہ ان دنوں میں لنگر حسین کا اہتمام کیا گیا ہے، یہ تمام نیاز اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس نیاز کا ثواب ان کے مرحومین کی روح کو بھی عطا فرما۔ سید حامد حسین شاہ صاحب، چودھری محمد حسین صاحب، خواجہ محمد حسین صاحب، سید محمد شمشاد صاحب قبلہ، باقی میرے بزرگان جتنے تشریف فرمائے جن کی وجہ نامات سے رکھتے حسین شاہ صاحب ہیں کہ محمد انہیں آباد فرما، انہیں شاد فرما، انہیں مزید ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہمارے جتنے جوان تشریف فرمائے خالق اکبر ان کی جوانی کو سلامتی عطا فرما، سرکار حجت کے ظہور میں تعلیم فرما۔ سید احسن نقوی صاحب کی خانوادہ کی طرف سے بھی روزانہ نیاز کا بندوبست کیا جاتا ہے، اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے لوگ کسی کے روٹی پہ معمول اہلکار ہے خالق اکبر، ان کی حفاظت فرما، ان کی ڈیوٹی بھی عبادت شمار فرما، اور ان کی حاجات کو بھی پورا فرما۔ سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ماتم حسین